بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیرا غم خوار بنوں، اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے سونے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے، میں تو تیری تلاش، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو منہ میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او عقل سے پیدل چرواہے، اللہ عز و جل کو ان چیزوں کی محتاجی کہاں؟ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان خدمات کی ضرورت نہیں، تیرے کفر نے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا۔ اے بدبخت، خبردار، آئندہ سے ایسی فضول باتیں منہ سے نکالی، اگر تو نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان فتح ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا، پھر بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری، اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے؟ اس کام میں احتیاط رکھ، ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں نہیں رکھتی۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، دیوانوں، دل جلوں اور ہارے ہوں کے عذاب اور ہی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے، پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے۔ صحراء بیاں بیاں کی خاک چھان ماری، لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تو یہاں بھی آن پہنچا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و اداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں، تو اصل دین پر ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کرنے لگا، اب میں ان باتوں کے قابل نہیں، میرے دل کا خون ہو چکا، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راہ طے کر چکا ہوں۔ تو نے میرے اسیب تازی گھوڑے کو ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفتے آسمان سے بھی آگے نکل گیا، میرا حال اب بیان کے قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے۔ یاد رکھ اے شخص، تمہارا حال اس چرواہے سے مختلف نہیں، تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص، یہ تو مالک حقیقی غفور الرحیم پر منحصر ہے۔